بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی سبق 84 میں کتاب العقل والجہل کا 49واں حصہ ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں عقل مند کے عملی اقدامات اور عاقل کی احتیاطی تدابیر پر گفتگو ہوئی۔ اس درس میں عقل اور فضل و احسان میں مقایسہ کیا جائے گا۔ معاشرتی حیات میں کامیابی کے اصول اور قواعد کو ذکر کیا جائے گا۔ متن اصول کافی کو پڑھ لیتے ہیں۔ علی بن محمد عن سہل بن زیاد رفعہ قال امیر المومنین علیہ السلام العقل غطاء ستیر والفضل جمال ظاہر فاستر خلل خلقک بفضلک وقاتل ہواک بعقلک تسلم لک المودۃ وتظہر لک المحبۃ۔ اس میں آنے والی لغات کا معنی دیکھ لیتے ہیں۔ غطاء حجاب اور پردے کو کہتے ہیں، ستیر ڈھانپنے والا، جمال خوبصورتی، خلل نقص و کمزوری، ہوا خواہشات، المودہ محبت کے معنی میں ہے۔ اس کے بارے میں شارحین اور محققین کے نظریات کا ایک جائزہ لے لیتے ہیں۔ ستیر کے بارے میں فرمایا وافی میں کہ یا تو یہ ساتر للعیوب ہے، غافر للذنوب ہے، یا مستور عن الحواس ہے۔ اگر تو یہ اس میں فاعل کے معنی میں ہو تو ساتر ہوگا، اگر اس میں مفعول کے معنی میں ہو تو مستور ہوگا۔ شرح مازندرانی اور مرآت العقول میں بھی اسی طرح معنی ذکر ہیں۔ فضل کا معنی بھی بیان کیا ہے جناب مجلسی نے۔ اس طرح کا ایک فرمان نہج البلاغہ میں بھی ہے، وافی اور وسائل الشیعہ میں بھی اس کو نقل کیا ہے۔ جہاں تک اس روایت کے منابع کا تعلق ہے تو تعلیق میر داماد نے ادریہ الکشف الوافی، صافی، الشافی وغیرہ میں اس کی شرح اور اس کے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ خصوصاً مجموعہ رسائل در شرح احادیث کافی میں ایک مقالہ ہے، فتح الباب لمغلقات هذا الکتاب، مطیع بن محمود 11ویں صدی میں تھے۔ یہ تحقیق کے ساتھ دارالحدیث قم سے شائع ہوا ہے۔ نیز مجموعہ مقالات فارسی کنگرہ بین المللی میں مقالہ عقل و جہل در روایات کافی میں بھی ہے۔ تو اس متن کا معنی یہ ہوگا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا العقل غطاء ستیر، کہ عقل ایک پوشیدہ حجاب ہے، والفضل جمال ظاہر، جبکہ فضل و کرم کسی کے ساتھ نیکی کرنا یہ خوبصورتی ہے روشن اور آشکارا۔ فاستر خلل خلقک بفضلک، پس اپنے اخلاقی کمزوریوں کو چھپاؤ اپنے فضل و کرم کے ذریعے۔ وقاتل ہواک بعقلک، اور اپنے خواہشات اور اپنی نفس کو زیر کرو اپنی عقل کے ذریعے، یعنی اس کے ساتھ جنگ کرو، اس کے ساتھ مقابلہ کرو اپنی عقل و شعور اس کے ذریعے۔ تسلم لک المودۃ وتظہر لک المحبۃ، تو تیرے لیے مودت حاصل ہوگی اور محبت ظاہر ہوگی لوگوں میں۔ جبکہ ایسا ہی فرمان نہج البلاغہ میں موجود ہے، حکم اور جو مختصر اس میں فرامین ہیں 424 نمبر، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ فرمایا الحلم غطاء ساتر والعقل حسام قاطع فاستر خلل خلقک بحلمک وقاتل ہواک بعقلک۔ حلم و تحمل ڈھانکنے والا پردہ اور عقل کاٹنے والی تلوار ہے، لہذا اپنے اخلاق کے کمزور پہلو کو حلم و بردباری سے چھپاؤ اور اپنی عقل سے خواہش نفسانی کا مقابلہ کرو۔ اس مختصر اور جامع فرمان میں کامیاب انسانی زندگی کے اصول اور قواعد بیان ہوئے ہیں۔ عقل کی رہنمائی سے انسان کامیاب زندگی گزار سکتا ہے۔ فضل و احسان کی مدد سے وہ لوگوں میں اپنی کمزوریوں کو چھپا سکتا ہے، اسی طرح نفسانی خواہشات کو کنٹرول کر کے وہ اپنے کمالات کے لیے کوشش کر سکتا ہے۔ یہاں تک اس روایت کی سند کی تحقیق کا تعلق ہے تو الوافی فی تحقیق کتاب الکافی میں جناب محقق شبر فرماتے ہیں علی بن محمد کے بارے میں حدیث دوم میں بحث گزر چکی ہے۔ وہ دو سچے راویوں کے
درمیان مشترک تھے، تو ان میں سے جو بھی ہوں روایت اس کے لحاظ سے معتبر رہے گی، جبکہ زیادہ راجح یہ ہے کہ یہاں پر ابن علان کلینی مراد ہوں، جو کہ جناب کلینی کے ماموں بھی تھے اور ثقہ جلیل تھے، اور اس کا انہوں نے قرینہ ذکر کیا ہے چونکہ انہوں نے سہل بن زیاد سے روایت کی ہے۔ جہاں تک سہل بن زیاد کا تعلق ہے تو اس کا تذکرہ بھی دوسری حدیث کی سند میں تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے، اس کے بارے میں اختلاف نظر پایا جاتا ہے۔ ایک جملہ مشہور ہے اس کے بارے میں، ان الامر فی السہل سہل، کہ جو اس کی وثاقت کے قائل ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں معاملہ آسان ہے، لیکن دوسرے محققین اس کو نہایت ضعیف سمجھتے ہیں، اور اس کی دلیلیں بھی سابقہ یہاں پہ اس کا تذکرہ ہوا تھا وہاں پہ گزر چکی ہیں، اس وجہ سے یہاں پر مزید تفصیل ہم ذکر نہیں کریں گے۔ یہ اس روایت کے پہلے دو راویوں کی بات ہے، آگے 5-7 راوی درمیان میں حذف ہیں، اور اس کی بجائے ایک لفظ آیا ہوا ہے رفعہ، یعنی اس راوی نے اس کو نسبت دی ہے امام معصوم کی طرف۔ تو چونکہ اس روایت میں بہت سارے راوی حذف ہیں تو یہ مرسلہ روایت بنے گی، لیکن اگر کسی میں رفعہ کا لفظ آ جائے تو اس کو مرفوع قرار دیا جاتا ہے، اور وہ بھی ضعیف روایات کی قسموں میں سے ہے۔ اس کے معنی کے بارے میں جناب ملا صدرہ شیرازی کا نظریہ دیکھ لیتے ہیں، انہوں نے اپنی شرح اصول کافی میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ الغطاء، جس کے ذریعے کسی چیز کو ڈھانپا جاتا ہے جیسے کپڑا وغیرہ، اور مرد کے لیے نماز میں اپنا منہ ڈھانپنے سے منع کیا گیا ہے، حالانکہ عربوں کی عادت تھی کہ وہ اپنے منہ کو امامے کے ذریعے چھپایا کرتے تھے، اور مستحب ہے بعض مقامات پہ سر کو ڈھانپنا، یہ تو بعض احکام کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ تو چونکہ یہاں پر ستیر لفظ آیا ہوا ہے، یہ صفت مشبہ ہے تو یہ فاعل کے معنی میں ہوگی، جیسے کہا جاتا ہے ان اللہ حی ستیر یحب الحیاء والستر، کہ اللہ تعالی حیا کرنے والا ہے اور پردہ پوشی کرنے والا ہے، وہ حیا اور پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے۔ یا یہ فاعل ہے، یعنی اس کی شان یہ ہے کہ اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ راجل ستیر یعنی عفیف، جاریہ ستیرہ یعنی عفیفہ پاک دامن کو بھی کہتے ہیں۔ اور عقل یعنی کمال قوت نظری، جو حقائق اشیاء کو سمجھتی ہے، امور ایمانی کو سمجھتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور افعال کو سمجھتی ہے، تو گویا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ عقل کے ذریعے پردہ پوشی کرے عیوب کی اور ممکنہ طور پر گناہوں کو بخش دے۔ فضل و کرم، کمالات اور لوگوں پر زائد نیکیاں انجام دینا، جسے اخلاق سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو یہ ایک جمال ہے ظاہر، کہ اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، ادب، کرم، لطف، مودت وغیرہ اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، اسے کمالات قوت عملیہ نفس بھی قرار دیا جاتا ہے۔ بس نتیجہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی اخلاقی کمزوریوں کو اپنی فضائل صفات کے ذریعے جبران کرنا چاہیے، اور اپنی جہالت اور خواہشات کو اپنی عقل کے ذریعے مقابلہ کرنا چاہیے، تاکہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب زندگی گزارے۔ مزید اس کی 2 وجہ بھی ذکر کی ہیں، گویا انسان کے اندر جو مختلف عیوب اور نقائص پائے جاتے ہیں تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کا علاج ڈھونڈے اور ان کو بے مہار نہ چھوڑے، کیونکہ اس کے لیے اتنا ممکن ہے اتنی اس کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ انسان اپنی تمام جہالت بسیطہ کو ختم کر سکتا ہے، چونکہ یہ تو انسان کے بس میں نہیں ہے۔ جو کچھ وہ ادراک کرتا ہے، یہ جن چیزوں کو نہیں جانتا اس کے مقابلے میں مختصر سا ہے، تو بس اس کو پھر جہد اور انکار نہیں کرنا چاہیے اور استکبار سے کام نہیں لینا چاہیے، اور اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ فرمایا یہ اس کا نتیجہ ہے آخری 2 جملے کے، اس کے لیے خالص محبت اور اس کی دلیل بھی ظاہر ہوگی، ظاہراً یہ ملا صدرہ کے نسخہ میں ہے۔ تو یہ نتیجہ ہے جب انسان اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی عقل کے ذریعے اور اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے ذریعے ایک بہترین زندگی گزارے گا تو لوگوں کی محبتیں اس کے لیے ہوں گی اور لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ گویا جناب علامہ ملا صدرہ نے اس حدیث کی روشنی میں 3 چیزوں پر زیادہ فوکس کیا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں عقل کو رہنما قرار دینا چاہیے، اپنے اخلاقیات اور فضل و احسان کی مدد سے لوگوں کے دلوں میں گھر کرنا چاہیے، اور انسان کو اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کر کے اپنی سعادت کی راہ پہ گامزن رہنا چاہیے۔ جناب ملا سالم زندرانی نے بھی اس کی تفصیل کے ساتھ شرح بیان فرمائی ہے کہ عقل ایک جوہر مجرد ہوتا ہے، نقص و کمال کے اعتبار سے اس کے
مختلف مراتب ہوتے ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ اس کو اپنی زندگی میں رہنما قرار دے۔ انبیاء اور اوصیاء کی عقول کے ساتھ جو خاص مرتبہ ہوتا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن انسان کو حق و باطل کی پہچان کے لیے جو داخلی حجت قرار دی گئی ہے وہ انسان کی عقل ہے۔ اور اسے غطاء کیوں کہا ہے؟ یہ تشبیہ ہے کیونکہ بہت ساری اس کی کمزوریاں اور اس کے مفاسد اور عیوب عقل و شعور سے کام لے کر ان کو چھپایا جا سکتا ہے۔ فرمایا فضل کے جمال ظاہر ہونے سے دو مراد ہو سکتی ہے، یا تو فضل سے مراد اس کے جنود ہوں جیسا کہ رحمت اور عفت ہے تو ان کا ظاہر ہونا واضح اور آشکار ہے، یا وہ علوم حقیقی اور معارف یقینی ہیں تو ان کا ظاہر ہونا بھی اس طرح ہے کہ یا تو وہ تعلیم کے موقع پہ ظاہر ہوتے ہیں یا ان میں سے اکثر حواس کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں۔ تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ذریعے خالق کا قرب حاصل ہو اور لوگوں میں محبت حاصل ہو۔ اس طرح انسان جب کامیاب زندگی گزارے گا تو یقیناً دنیا اور آخرت کی سعادت اسے حاصل ہوگی۔ گویا کہ جناب ملا صالح مازندرانی کے کلام میں فاضل کے جمال ظاہر ہونے سے دو وجہ مراد ہو سکتے ہیں، فاضل کے جنود ہوں رحمت اور عفت تو اس کا جمال ہونا واضح ہے، اور انسان کو حاصل ہونے والے علوم و معارف یقینی تو اس کو بھی کئی وجہوں سے ظاہر ہوتے ہیں اور لوگوں میں اس کی وجہ سے محبت اور احترام پیدا ہوتا ہے۔ اور انسان کی عقل کے جو معین اور مددگار ہیں وہ علوم و معارف ہوتے ہیں، جو اس کو اخلاقیات اور اعمال حاصل ہوئے ہیں یہ اس کے جنود شمار ہوتے ہیں، اور نفس کے جو معین ہیں وہ اخلاق رذیلہ اور وہ اس کے جنود اور لشکر ہوتے ہیں، اور حواس کا لذات میں اور مختلف قسم کی شہوات میں مصروف ہونا ہوتا ہے۔ تو جب ان میں تعارض حاصل ہو تو انسان کو اپنی عقل سے کام لینا چاہیے، تو اپنے اخلاقی خلل کو اپنے فضل و کرم سے اپنے اخلاقیات کے ذریعے اس کو ڈھانپ لے اور اپنی خواہشات نفسانی کو اپنی عقل کے ذریعے مقابلہ کرے۔ گویا جناب ملا صالح مازندرانی کے نزدیک بھی یہ جو آخری دو جملے ہیں یہ نتیجہ ہیں سابقہ انسان کی کامیاب زندگی کے، جو اصول پسندانہ زندگی ہوگی تو پھر انسان کو لوگوں میں محبت حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی اس کی حجت ظاہر ہوگی اور اسے کامیابی نصیب ہوگی۔ حیات بشری میں سعادت اور کمال کے جو اصول اور قواعد ہیں ان میں اصل و اساس عقل و شعور بشری سے بھرپور استفادے کو حاصل ہے۔ انسانی اخلاقی اقدار اور فضل و کرم کا نہایت اساسی کردار ہے، اور نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنے اور ان کو محدود اور مقید کرنے سے انسان اپنے کمالات کا سفر طے کر سکتا ہے۔ تو جب انسان اپنی زندگی میں مذکورہ ترتیب رکھے گا تو اس کے نتائج خالص مودت کا حصول ہے اور قلوب بشر میں موجود محبت کا اس کے لیے پائے جانا ہے، اور آخرت میں بھی اس کی دلیل اور حجت کا قائم ہونا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں عقل و فضل کی حقیقت کی ادبی اور فکری تحلیل کے حوالے سے یہ جملہ ایک بلیغ استعارہ پر مشتمل ہے۔ عقل کو غطاء یعنی پردے سے تشبیہ دینا ایک نہایت لطیف اور گہرا ادبی اظہار ہے۔ ستیر کا مطلب ہوتا ہے چھپانے والا، نہ صرف ظاہر میں بلکہ باطن کی کمزوریوں کو بھی چھپانے والا ہے۔ جیسے لباس جسم کو ڈھانپتا ہے ویسے ہی عقل کردار اور ذات کی کمزوریوں کو ڈھانپتی ہے۔ یہ تعبیر بتاتی ہے کہ عقل محض سوچنے کی قوت نہیں بلکہ ایک اخلاقی حفاظتی حصار بھی ہے۔ فضل وہ جمال ہے جو چھپتا نہیں، فضل کی خوبصورتی کا ظہور۔ فضل یہاں وسیع معنوں میں ہے، سخاوت، تحمل، حلم، انصاف، اخلاص اور اخلاق سب اس میں شامل ہیں۔ اسے جمال قرار دینا، خوبصورتی قرار دینا، لیکن یہ باطنی حسن ہے جو انسان کے رویوں، گفتگو اور معاملات میں نظر آتا ہے۔ ظاہر یعنی چھپنے والا نہیں، جیسے چہرے پر سجی مسکراہٹ یا ایک مہک جیسا اخلاق جو محسوس کیا جاتا ہے نہ چھپایا جا سکتا ہے۔ جہاں عقل خاموشی سے بچاتی ہے وہیں فضل بلند آواز سے انسان کو مزین کرتا ہے، لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ نفسیاتی اور سلوکی پہلو، عقل اور خواہشات کا تعلق، یہ انسان کے اندر کے دو پہلوؤں نفس اور عقل کے درمیان کشمکش کو بیان کرتا ہے۔ جدید نفسیات میں اسے امپلس کنٹرول کہتے ہیں، یعنی عقل کا عمل دخل جذباتی فیصلوں پر ہوتا ہے۔ امام نے ہمیں دعوت دی
دی ہے کہ خود پر غالب آنا عقل کی برتری سے ممکن ہے، نہ کہ صرف علم سے۔ عقل وہ چراغ ہے جو خواہشات کے اندھیرے میں روشنی دیتا ہے، بشرط یہ کہ اسے روشن رکھا جائے۔ علامتی جمالیات کے حوالے سے کہ عقل کو پردہ اور لباس قرار دیا گیا ہے جو باطن کو ڈھانپنے والا ہے، فاضل کو زیور، خوشبو اور چہرہ قرار دیا ہے جو ظاہر کو نکھارتا ہے، دوسروں کو متاثر کرتا ہے۔ گویا امام علی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو سنوارنے کے دو راستے ہیں، ایک یہ کہ عقل سے اپنے اندرونی خامیوں کو چھپاؤ، اور دوسرا یہ کہ فاضل سے اپنی شخصیت کو ایسا نکھارو کہ وہ تمہارا تعارف بن جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ عقل کو غطا ڈھانپنے والے پردے سے تشبیہ دینا ایک نہایت گہرا ادبی اور فلسفیانہ استعارہ ہے۔ عقل انسان کی وہ صلاحیت ہے جو خاموشی، برداشت، صبر اور موزون فیصلہ کا ذریعہ بنتی ہے۔ انسان کی طبی کمزوریاں جیسے جلد بازی، غصہ، حسد، یہ اگر عیاں ہو جائیں تو معاشرتی تعلقات بگڑ جاتے ہیں، مگر جب ان پر عقل کا پردہ ہوتا ہے تو انسان خود بھی بچا رہتا ہے اور دوسروں کو بھی ضرر نہیں پہنچاتا۔ عقل اور نفس کی جنگ کے حوالے سے جو جملہ فرمایا کہ اپنی خواہشات کو اپنی عقل کے ذریعے کنٹرول کرو، یہ جملہ انسان کی اندرونی جدوجہد، انر سٹرگل کو نمایاں کرتا ہے جو اسلامی مفہوم میں جہاد اکبر کہلاتا ہے۔ نفس انسان کی خواہش پرستی، خود غرضی، شہوت اور غصے کی طرف کھینچتا ہے، مگر عقل بصیرت دیتی ہے، وہ آئینہ ہے جو عیب دکھاتی ہے اور راستہ بھی۔ یہ تعلیم آج کی نفسیات سے بھی مطابقت رکھتی ہے۔ یہاں امپلس، سیلف ریگولیشن، کنٹرول اور مورل کگنیشن جیسے تصورات اہمیت رکھتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ محبت اور مودت کا تسلسل۔ جب انسان اپنی باطنی کمزوریوں پر قابو پاتا ہے اور ظاہر میں اخلاق کا حسن پیدا کرتا ہے تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، تعلقات میں خلوص آتا ہے، معاشرہ ایسے شخص کو بطور مرکز اعتماد دیکھتا ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ عقل و فاضل میں مقایسہ کیا گیا، معاشرتی حیات میں کامیابی کے اصولوں پر روشنی ڈالی گئی۔ آج کے سبق کے بارے میں تمرینی سوالات دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔